بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرو کو اپنی پھپھو سے بڑی انسیت تھی۔ وہ کم و بیش روز ہی پھپھو کے گھر کا چکر لگا لیتا۔ جب وہ اپنی پھپھو کے گھر جاتا، اس کی نگاہیں پھپھو کی بیٹی نورا پر مرکوز ہوتی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس پر فدا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھتا، اس کی نظریں نورا کا ہی طواف کرتیں۔ وہ اس کے سانولے سراپے میں کھو کر رہ جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پر قربان جاتا۔ یوں وہ اپنی پیاسی آنکھوں سے پیاس بجھا لیتا۔ اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ اسی سرشاری میں وہ پھپھو کے گھر سے پلٹ آتا تھا۔ خیر وہ صبح سویرے اٹھتا، بھینسوں گائے وغیرہ کو چارہ ڈالتا اور پھر اپنے جانوروں کی سیوا کرتا، چارہ کاٹتا، اسے ٹوکا مشین چلا کر کترتا، فصلوں کو پانی سے سیراب کرتا اور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اس کے قدم نورا کے گھر کی جانب بڑھ جاتے۔ یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ نورا کو دیکھتے ہی اس کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ دل ہی دل میں وہ اسے بے پناہ چاہتا تھا، مگر اس سے اظہار کی جرأت نہیں تھی۔ جب وہ کبھی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو اس کا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ ہر لمحے بے تاب رہنا ایک پل بھی اسے کرا نہیں ہوتا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی نورا مسکراتی ہوئی خیال بن کر اس پر چھا جاتی۔ یوں وہ اس کے تصور میں پرسکون ہو کر خوابوں کی سرزمین پر جانے کیا کھوجتا اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر جاتا۔ دوسری طرف نورا کے دل میں بھی انوکھا سا جذبہ بیدار ہونے لگا۔ اس کے دل میں میٹھا سا درد سر اٹھانے لگا۔ اسے بھی میرو اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی آمد سے وہ کھل اٹھتی تھی۔ کم از کم میرو کو تو یہی لگتا تھا۔ ہر وقت اس کے خیالوں میں گمسم رہتی، مگر یہ جذبہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جذبے کو کیا نام دوں۔ خیر اس کے دل و دماغ پر اس قدر چھا گیا تھا کہ چاروں طرف اسے میرو ہی نظر آتا۔ ہر وقت اسے سوچنا، اس کے خیالوں میں کھوئے رہنا جیسے نورا کی عادت بن گئی تھی۔ شب و روز گزرتے رہے، میرو کی محبت میں دن بدن شدت آ رہی تھی۔ دوسری طرف نورا بھی اس کی جانب کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں کے دلوں میں محبت کے سمندر موجزن تھے اور ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے لگے تھے، مگر میرو اپنی محبت کا اظہار نہ کر پاتا۔ نورا کا بھی یہی حال تھا۔ اسے کبھی اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ اپنی بے پناہ چاہت کا اظہار کر سکے۔ میرو اپنی محبوبہ کے گھر جاتا، نورا اسے چائے پلائے بغیر جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے لیے ہاتھوں سے چائے بناتی۔ میرو کو بھی نورا کے ہاتھوں کی چائے پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ جب وہ میرو کو چائے پیش کرتی تو وہ نورا کو نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ نورا بھی جواب میں اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی۔ اسی بات نے میرو کا حوصلہ بڑھایا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اس وقت اکثر گاؤں کے لوگ درختوں کے فرحت بخش سائے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ میرو کے قدم بے اختیار نورا کے گھر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ نورا اس وقت باڑے میں کھڑی بھینسوں کو پانی پلا رہی تھی۔ میرو کی اس پر نظر پڑی تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی محبوبہ کو تنہا پا کر وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی جانب لپکا۔ اس کی آمد سے نورا بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ نورا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ آخر میرو نے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نورا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میرو نے نورا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نورا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میرو واقعی اس سے سچی اور پرخلوص محبت کرتا ہے، یہ خیال اس کے لیے فرحت بخش تھا۔ وہ آسودگی سے مسکرا دی اور اندر ہی اندر خوشی سے اس کا دل مچلنے لگا۔ نورا، میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں۔ تم میری سوچوں، خیالوں، یادوں اور روح میں بستی ہو۔
میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ میرو نے اپنی بے دھڑک محبت کا اظہار کر دیا۔ نورا خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے بھی تم سے پیار ہے، نورا نے شرماتے ہوئے کہا، اور سرشاری کے عالم میں وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی، مگر جانے سے پہلے ڈھلتی شب میں چھت پر ملنے کا اقرار کر لیا۔ گرمیوں میں اکثر میرو رات کو اپنے گھر کی چھت پر سوتا۔ حسب معمول وہ اس رات چھت پر کچھ جلدی چلا گیا۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ وہ اسی بے تابی میں چھت پر ٹہل رہا تھا کہ نورا سب کی نظر سے خود کو بچا کر میرو کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی جان میں جان آ گئی۔ میرو اور نورا نے جی بھر کر پیار کی باتیں کیں، اقرار ہوا اور جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ کافی دیر تک وہ خوشگپیوں میں مشغول رہے، اور پھر نورا بہت سے نئے ارمان دل میں بسا کر واپس چلی گئی۔ میرو کے تصور میں وہ خوابوں کی نگری میں اتر گئی تھی۔ دوسری طرف میرو کروٹیں لیتا رہا، پھر نہ جانے کون سے پہر نورا ہی کے خیالوں میں ڈوبے ڈوبے سو گیا۔ یوں میرو اور نورا کی ملاقاتوں کے سلسلے چل نکلے۔ رات ڈھلے ہی میرو اس کی آمد کا بے تابی سے منتظر رہتا۔ نورا بھی سب کے سونے کا بے قراری سے انتظار کرتی، اور پھر سب کے سوتے ہی چپ چاپ چارپائی سے اٹھتی اور میرو کے پاس پہنچ جاتی۔ میرو اور نورا کی پاکیزہ محبت کے شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ اس رات چاند اور تارے بادلوں کی اوٹ میں تھے۔ میرو نے نورا کی آنکھوں میں دیکھا اور اظہار محبت کرنے لگا، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بس میرو کے کہنے کی دیر تھی کہ نورا بھی بے خود ہو گئی، اور پھر ان کمزور لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کے بعد صرف آنسو اور آہیں ہی مقدر ہوتے ہیں۔ نورا نے میرو کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بری طرح لرز اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سرک گئی ہو۔ میرو، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ نورا کو پریشانی کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس میرو کے سامنے بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی جا رہی تھی۔ اس کے رونے میں اتنی تڑپ تھی کہ پورے ماحول پر جیسے ایک سناٹا اور اداسی تھی۔ نورا دکھ اور غم سے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میرو نے ڈھال سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنائیت سے نورا کو حوصلہ دے سکے۔ میرو سوچنے لگا، اگر کسی کو ہمارے گناہ کبیرہ کی ذرا بھی بنک پڑ گئی تو یقیناً قیامت آ جائے گی۔ کیا کیا ستم اور ظلم صدمے سر اٹھانے پڑیں گے۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو پلکوں سے بہہ کر رخساروں پر نکلے، اور کچھ دیر کے بعد وہ روتی سسکتی نورا کو تسلی دیے بنا ہی رخصت کر کے آ گیا۔ نورا اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتی ہوئی اپنے گھر آ گئی اور مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک ایک پل اس کے لیے صدیوں پر بھاری ہو گیا تھا۔ اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا سکے۔ آنے والے دنوں کے صدمے کا بڑا خطرہ تھا۔ وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار موت کو برداشت کر سکتی تھی، مگر اس میں لمحہ لمحہ مرنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ آخر اس نے اذیت ناک دن آنے سے پہلے ہی اپنی جان دینے کی کوشش کی۔ دوسرے دن نورا کے گھر والوں کو اس کی خود سوزی کی کوشش کا علم ہوا تو اس کی ماں تڑپ کر رہ گئی۔ اسے مشکل سے بچایا گیا تھا، مگر یہ بات جب میرو تک پہنچی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر گیا۔ انہوں نے اس کا اچھی طرح سواگت کیا۔ پھپھو پریشانی میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹی کو کہاں لے کر جائیں۔ میرو جانتا تھا اگر ہسپتال تک گئے تو بات کھل جائے گی اور وہ ہو جائے گا جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے دل میں کچھ فیصلہ کیا، اپنی پھپھو سے کہا کہ وہ نورا کو لے کر ہسپتال جائے گا، ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ بھلی عورت تھی، اسے اپنے بھائی کے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے نورا کو میرو کے ساتھ ہی ہسپتال روانہ کر دیا۔ میرو اپنی رسوائی کے ڈر سے گاؤں والے ہسپتال کی بجائے دور شہر کے ایک ہسپتال میں نورا کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ نورا کی حالت نازک تھی،
اس کا خون کافی بہہ چکا تھا، قریب تھا کہ وہ اپنی جان دے دے۔ میرو نے اسے ہسپتال میں داخل کروایا اور وارڈ کے باہر بے تابی سے چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس اترا ہوا چہرہ لے کر اس کے سامنے آئی اور بولی، افسوس ہے ہم آپ کے بچے کو بچا نہیں سکے، البتہ ماں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ اب ان سے مل سکتے ہیں۔ میرو نے یہ سنا تو جیسے اس کے دل سے منو بوجھ اتر گیا۔ وہ نورا سے ملنے گیا، اس کے چہرے پر ابھی بھی تفکر کے آثار تھے۔ میرو، تو نے مجھے کیوں بچایا؟ جانتا تھا نا کہ میں کس لیے اپنی جان دینا چاہتی ہوں، نورا نے دکھی لہجے میں کہا۔ تو میرو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے بولا، نورا، تو نے جس وجہ سے جان دی تھی اب وہ وجہ ہی ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تیرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ میرو کے منہ سے یہ خبر سن کر شاید ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ ایک جوڑا اپنی اولاد کے مرنے پر یوں خوشی منا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔